میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اعتدال کا. اعتدال کا نام ہے اسلام. تو اعتدال میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہمیں بہت ساری مختلف قسم کی طاقتیں اور قوتیں دی ہیں. پیسہ بھی ایک قوت ہے. تو پیسے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اسراف بھی نہ کرو اور تبذیر بھی نہ کرو. عقل بھی ایک قوت ہے. عقل میں بھی یہ حکم ہے اسراف بھی نہ کرو اور تبذیر بھی نہ کرو. ابھی میں بتاتا ہوں اسراف اور تبذیر کسے کہتے ہیں. آپ کی صحت اور جسمانی طاقت بھی ایک قوت ہے. اس میں بھی آپ نے اسراف بھی نہیں کرنا اور تبذیر بھی نہیں کرنا ہے. خواہشات، جذبے، یہ بھی ایک قوت ہے نا. مختلف چیزوں کا دل چاہتا ہے. ان میں بھی آپ نے اسراف بھی نہیں کرنا اور تبذیر بھی نہیں کرنا. ہر چیز کے بارے میں ہے. اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. اس کو نہ سمجھنے سے بھی بڑے مسائل خرچ ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بوفا 20 قسم کے کھانے دعوتوں میں تیار ہو رہے ہیں، یہ اسراف ہے. نا 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 نا، یہ اسراف نہیں ہے. کھانے 30 قسم کے ہوں، 40 قسم کے ہوں، یہ اسراف نہیں ہے. اسراف جب ہے جب یہ ضائع ہو رہے ہوں، وہ بھی اسراف نہیں، وہ تبذیر ہے. دیکھو اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا. دکان پکوڑوں کی ہے اور کام کروڑوں کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بول لو یار کیا ہو گیا، 2-4 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف. کیا آپ کی آمدن کم ہے؟ قرضے لے کے ادھر سے ادھار آپ پیسہ اڑا رہے ہو، چاہے حلال میں اڑا رہے ہو. بلکہ عبادت میں بھی اسراف ہوتا ہے. آپ کی آمدن ایک چھوٹا سا دمبا لینے کی ہے بقرعید میں، یہ بھی مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے، اور آپ لاسانی کے بیل لا کے ذبح کر رہے ہو. اسراف ہے یا نہیں ہے؟ اس شخص کے لیے جس کی آمدن کیا ہے؟ محدود آمدن. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی میری 30,000 تنخواہ ہے، 40,000 تنخواہ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے. میں اس سے کہتا ہوں آپ قربانی نہ کرو. اس لیے کہ اگر آپ ایک بکرا 20-25 ہزار کا لے آئے، آپ کے لیے پورا مہینہ گزارنا، راشن، آٹا، دال، یہ مشکل ہو جائے گا. تو جب شریعت نے آپ پہ واجب نہیں کی ہے اور مشکل بھی ہو رہی ہے تو نہ کرو آپ. ہاں ایک آدمی کی 40,000 تنخواہ ہے، اسے پتا ہے میرے پر واجب نہیں ہے لیکن میں کر لوں گا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں سروائیو کر سکتا ہوں، وہ کر لے. وہ اچھا ہے، واجب نہیں ہے لیکن عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو اپنی آمدن سے زیادہ کرنا. کہ ایک آدمی پہ حج لازم نہیں ہے، وہ قرضہ لے کے حج کرتا ہے. اگر اس کو 100% یقین ہے کہ میں قرضہ لوٹا سکتا ہوں، میرے پاس اتنے وسائل ہیں، کل آ جائیں گے، وہ پلاٹ بک جائے گا، یہ تو قرضہ بھی لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن آپ کو پتا ہے میں نے قرضہ لے تو لیا، واپسی کا مجھ میں دم نہیں ہے، پھر یہ قرضہ لینا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. پھر یہ اسراف میں داخل ہے. تو اسراف صرف گناہ کی چیز میں خرچ کرنا نہیں ہوتا. اسراف کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ بے شک حلال میں کر رہے ہو لیکن اپنی اوقات سے بولو نا بڑھ کر. اب مالدار کے ہاں اسراف کی ڈیفینیشن الگ ہے، غریب کے ہاں اسراف کی ڈیفینیشن الگ. ایک غریب آدمی 20 قسم کے کھانے اگر دعوت میں کھلا رہا ہے، اسراف ہے تو اسراف نہیں ہے. ایک غریب آدمی اپنے بیٹے کی شادی پہ 50,000 اڑا دیتا ہے، یہ بھی اسراف ہے. اور ایک کروڑ پتی آدمی 50 لاکھ بھی اڑا دے تو اسراف بولو نا نہیں. لوگ ایک جیسا کر رہے ہوتے ہیں نا. اب ایک کروڑ پتی تاجر ہے، وہ دعوت میں بہت ہی VIP قسم کی دعوت کر رہا ہے، تو اس کو اسراف نہیں کہا جائے گا. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال حج کرنا اسراف ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں غریب کے لیے ہے، مالدار کے لیے بولو نہیں ہے. پیسہ دیا تو آپ ہر سال کرو حج. لوگ کہتے ہیں ادھر پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ہر سال حج پہ جا رہے ہیں. واقعی پڑوسی بھوکا مر رہا ہے تو پہلے اس کا پیٹ بولو نا بھرنا لازم ہے. نفلی حج سے بہتر کیا ہے؟ کیونکہ اس کو تو کھلانا واجب ہے. لیکن اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اس پڑوسی کو بھی دونے والے دے رہا ہے اور حج بھی کر رہا ہے تو پھر یہ اسراف ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اس لیے کہ اتنا بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے 18-20 لاکھ روپے حج پہ لگانا 18 روپے کے برابر ہیں. ہر آدمی نا، کیونکہ ہمارا ملنا ہر قسم کے طبقے سے ہے، لوگ ہر آدمی کو اپنے جیسا سمجھ کے ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. ابے ان کے پاس اتنا پیسہ، ہر سال حج کرتے ہیں، ادھر غریب بھوکے مر رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی تمہیں پتہ ہے کہ جتنا پیسہ اس نے حج پہ خرچ کیا نا، اس سے 3 گنا زیادہ غریبوں پہ خرچ کیا اس نے. تم کیوں بدگمان ہو رہے ہو کسی کے بارے میں؟ آپ یہ بول دو کہ یار ماشاءاللہ ہر سال حج کر رہا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. یہ بول دو نا آپ اس کے بارے میں.
تو میں یہ عرض کروں اسراف کہتے ہیں اپنی اوقات سے بولو زیادہ خرچ کرنا, اور تبذیر کہتے ہیں غلط جگہ پہ خرچ کرنا, چاہے اپنی آمدن کے اندر ہی کیوں نہ ہو. جو بوفا سسٹم چل رہا ہے نا, اس میں جب کھانا بچ کے پھینکتا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے, اس لیے کہ جس نے بوفا لگایا اس کی اتنی آمدن ہے, اس کے لیے 18-20 کھانے کوئی ویلیو نہیں رکھتے. لیکن یہ جو پھینک رہا ہے یہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے. یہ کھانا کچرے کے لیے, ڈسٹ بن کے لیے نہیں بنا, یہ انسانوں کے پیٹ میں جانے کے لیے رزق پیدا کیا ہے. تو آپ دعوتوں میں, اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے دیے ہیں, آپ دعوتوں میں لاکھوں کا کھانا کھلائیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ کھانا انسانوں کے پیٹ میں جانا چاہیے. اگر وہ کچرے کے ڈبے میں گیا, قیامت کے دن اللہ آپ کا گریبان پکڑے گا کہ ایک غریبوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور آپ اڑا رہے ہو. اور ہم نے بوفوں میں دیکھا ہے نا کرتے کیا ہیں, کس طرح سے تبذیر ہوتی ہے. ایک آدمی نے اتنا سا کھانا ہے, نکالے گا کتنا, جیسے جائیدادیں کھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, جیسے بھوکے کو کبھی زندگی میں ملا نہیں ہے. 2 نوالے لیے چھوڑ دیا, یار ادھر بٹیر ٹرائی کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو بٹیر بھی تھے اس میں, ابھی گئے ہوئے تھے نا اس میں بٹیر بھی تھے, تو بٹیر ٹرائی کرتے ہیں. بتا دیتا ہے نا آدمی کیا, بعض لوگ گھڑی نہیں لیتے ہیں تو یوں کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, تو ہم جب بھی بٹیر بھی تھے اس میں, تو بٹیر کھا رہا ہے, صحیح ہے نا, 2 نوالے لیے چکھنے کے لیے, یار پسند آیا نہیں آیا چلو چھوڑو یار. یار جب آپ نے چکھنے کے لیے لینا تھا تو وہیں سے چھوٹا سا لیگ پیس نکال لیتے اور چکھے اندازہ لگا لیتے. پورا بٹیر خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. غم نہ کریں, اللہ آپ کو بھی کھلائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. مزاق کر رہا ہوں, تو مزاق کر کے بتانا پڑتا ہے کہ مزاق کر رہا ہوں, تو ورنہ اس پہ بھی لوگ سیریس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اسراف سے بھی بچاؤ اور تبذیر سے, کہ عقل میں اسراف کہاں ہو رہا ہے, عقل میں تبذیر کہاں ہو رہی ہے, صحت میں اسراف کہاں ہو رہا ہے, تبذیر کہاں ہو رہی ہے. جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کا غلط استعمال, یا اپنی صلاحیتوں سے زیادہ اپنی عقل کو وہاں خرچ کرنا شروع کر دینا. یہ ہر طاقت, ہر چیز میں غیرت میں بھی بیلنس ضروری ہے. غیرت میں بھی ایک اسراف ہے کہ حد سے زیادہ غیرت مند بننا, اور ایک تبذیر ہے, غیرت کا جہاں استعمال کرنا چاہیے تھے وہاں کر نہیں رہا, جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں غیرت کو بیچ میں لا رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں بیلنس اسلام نے کیا. اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس بارے میں ہمیں گائیڈ کرے. سمجھتے ہو قوم سے محبت, یہ محبت بھی ایک قوت ہے, جذبہ, اس میں بھی کیا ہے اعتدال, اس میں بھی کیا ہے محبت میں بھی اعتدال. آپ کو اپنی قوم سے محبت نہیں ہے تو یہ اعتدال نہیں, بے اعتدالی ہے. یہ تو نیچرل ہے, اپنی قوم سے ہر آدمی کو ہوتی ہے, لیکن آپ اس میں بھی حد سے تجاوز کر رہے ہو, یا محبت کا رخ غلط ہے, تو یہ اس پہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا آپ سے. ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کیا ہے, ہر محبت میں بیلنس کیا ہے, کہ گھر بیوی سے کتنی, اولاد سے کتنی, ماں باپ سے کتنی, اللہ سے کتنی, ہر چیز بیلنس ہے. تو ایسا خاندانی نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے, اسلام کے علاوہ یہ خاندانی نظام کسی کے پاس نہیں ہے. اسی اعتدال کا نام. اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان بے اعتدالیوں کا شکار ہے. جو صوفی بنتے ہیں ایسے صوفی بنتے ہیں کہ حلال پہ بھی پابندی لگا لیتے ہیں, اور جو نیک بنتے ہیں تو ایسے بنتے ہیں کہ جو برے بنتے ہیں تو ان کے ہاں حلال حرام کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. صوفی بنے گا تو اتنا بنے گا کہ کوئی گاڑی میں جا رہا ہے تو اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے, حالانکہ چوری کی گاڑی نہیں ہے, گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے, یہ اتنا نیک بن گیا. تو یہ اعتدال سے بڑی بھی نیکی ہے. اور حرام کی طرف آئے تو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بہنوں کی وراثت سے حج کرنے جا رہے ہیں. ایسے بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں, مسجد کا کمیٹی کا مسجد کا پیسہ کھایا اور عمرہ کرنے چلے گئے اس پیسے سے. الحمدللہ. کیا میں تو حیران ہوتا ہوں, یار تیری عقل ماری گئی ہے, تو خدا کے گھر کی زیارت کر کے آ رہا ہے اور حرام پیسے سے تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. اللہ کہے گا دفع ہو یہاں سے, تو میرے گھر آئے. اتنی عقل اللہ نے عرب کے جاہلوں میں بھی رکھی تھی. بیت اللہ کی تعمیر پوری نہیں کی انہوں نے, اس لیے کہ حلال پیسہ کم پڑ رہا تھا مشرکوں نے. انہوں نے کہا بھائی حرام تھوڑی لگائیں گے ہم. جو عقل اللہ نے کافر کو دی تھی آج وہ مسلمان میں نہیں ہے, حرام پیسے سے حج کرنے جائے گا. تو اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہمیں اعتدال والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.